بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج سے ہم ایک نیا سلسلہ شروع کر رہا ہوں میں آپ لوگوں کے لیے۔ ہمارا پہلا جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ ایک کامیاب آدمی کے لیے کامیاب آدمی میں کون سی 10 کوالٹیز ہونی چاہیے کہ وہ معاشرے میں ایک کامیاب انسان بن سکتا ہے، یا ایک کامیاب بزنس مین بن سکتا ہے، یا ایک اچیورس ونر اسٹوڈنٹس بن سکتا ہے۔ تو اس کے لیے 10 ڈیزائر ہیں، 10 ٹاپکس ہیں۔ ہم دو تین کر کے میں ٹاپک پہ ویڈیو پہ لے کر آؤں گا تاکہ ویڈیو لینتھی نہ ہو جائے اور آپ کے لیے بوریت کا جو ہے وہ سامان نہ بن جائے۔ تو آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلے جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں کون سی کوالٹیز ہم میں موجود ہونی چاہیے۔ نمبر 1، آپ میں ڈیزائر، کتنی ڈیزائر ہے، کس طرح کی ڈیزائر ہے۔ آپ کسی گول کو اچیو کرنا چاہ رہے ہیں تو کوئی بھی مقصد حاصل کرنے کے لیے آپ میں برننگ ڈیزائر جیسی صورتحال پیدا ہونی چاہیے۔ برننگ ڈیزائر جیسے وہ کہا ہے نا، واٹ ایور دا مائنڈ آف مین کین اچیو اینڈ بلیو، کنسیو اینڈ بلیو، دا مائنڈ کین اچیو۔ یہ صورتحال ہو جیسے سقراط سے کسی نوجوان نے پوچھا نا کہ جی کامیابی کے لیے کون سا ہنر، کون سا فارمولا زیادہ کارگر ثابت ہوگا، تو سقراط نے کہا کہ کل مجھے فلان نہر کے کنارے پہ آ کر ملنا۔ دوسرے دن وہ سقراط کے پاس پہنچا تو سقراط نے کیا کہا کہ آئیں بھائی، اس نہر کے ہم نے اپوزٹ چلنا ہے، نہر کے بیچ میں۔ اور وہ دونوں نہر میں اتر گئے اور پانی کی مخالف سمت چلنا شروع کر دیا انہوں نے۔ چند قدم چلنے کے بعد جب پانی ان کی گردن سے اوپر ہونا شروع ہوا تو اس نوجوان کو جو اپنے ڈیزائرز کے لیے آیا تھا، اس کو جان بچانے کے لیے ایک سخت ہوا کی ضرورت پڑ گئی۔ اپنی جان بچانے کے لیے وہ سانس لینا چاہ رہا تھا لیکن سانس آ نہیں رہا تھا۔ بڑے اس نے ہاتھ پاؤں مارے۔ سقراط نے جب دیکھا کہ یہ بالکل ڈوبنے لگا ہے اور اس کی ساری کوششیں جو ہے وہ ناکام ہو چکی ہیں، تو اس نے اس کو اٹھا کر باہر لے کر آیا تو پوچھا کہ کیا محسوس کیا آپ نے، کیا دیکھا آپ نے؟ اس نے کہا جی بس میں تو بس مرنے لگا تھا۔ تو سقراط نے پوچھا کہ جب مرنے لگے تھے تمہیں اس وقت کس چیز کی ضرورت محسوس ہوئی؟ اس نے کہا جی اس وقت مجھے سانس لینے کے لیے ہوا کی ضرورت تھی، اور میں یہ چاہ رہا تھا کہ میری ساری چیزیں جو ہیں وہ مجھ سے بے شک لے لی جائیں لیکن مجھے ہوا مل جائے، مجھے ہوا میسر ہو۔ یعنی اس وقت اس کی وہ ڈیزائر جو تھی نا، وہ جس شدت سے اس کی وہ ڈیزائر تھی، ارسطو نے بالکل عین اس کو بتایا کہ کامیابی یہی ہے کہ آپ میں کس طرح کی برننگ ڈیزائر موجود ہے، کس طرح کی اب ڈیزائر آپ میں موجود ہیں کہ آپ اپنے گول کو اچیو کرنا چاہتے ہیں۔ بین اس طرح ہی کہ آپ میں برننگ ڈیزائر جیسی صورتحال ہو، دین آپ اگلا قدم اٹھا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے کمٹمنٹ۔ کمٹمنٹ سالمیت اور عقل مندی، ارادے اور اس پر قائم رہنے کے دو ستون ہیں۔ سالمیت یہ کہ اپنے ارادے پر قائم رہیں، اگرچہ آپ کے پاس وسائل ہیں یا نہیں ہیں، آپ وسائل کھو چکے ہیں، آپ وسائل نہیں رکھتے، لیکن آپ کا ارادہ مضبوط ہے۔ جب آپ کا ارادہ مضبوط ہوگا تو اگلی منزلیں ساری جو ہیں وہ آسان ہو جاتی ہیں، کیونکہ کامیابی جو ہے نا بیسیکلی وہ ہماری فیصلے اور سوچ کا نتیجہ ہے۔ اب یہ ہمارا فیصلہ ہے کہ ہماری سوچ کس طرح ہماری زندگی پر غلبہ پاتی ہے، ہماری سوچ کس طرح ہماری زندگی پر غلبہ پاتی ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کامیابی کوئی حادثہ نہیں ہے کہ ہم گئے اور ہمیں کامیابی مل گئی۔ یہ مسلسل پریکٹس کی ضرورت ہے۔ کرتے جائیں گے اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہمیں کامیابی مل جائے گی۔ لیکن اس کے ساتھ، پریکٹس کے ساتھ، یہ سوچ کہ ہمارے رویوں کا نتیجہ بھی ہے کامیابی جو ہے۔ کمٹمنٹ بیسیکلی ہمارے رویوں کا ایک نتیجہ بھی ہے کہ ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہے، ہم کس طرح کا رویہ ہے جو ہم کام کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے جو اہم بات ہے وہ ہے کہ جب آپ کوئی کمٹمنٹ کر لیتے ہیں تو اس میں بڑے ٹف حالات کا سامنا کرنا پڑے گا آپ کو، بڑی ٹف سچویشن آ جائے گی، کمپٹیشن بڑا تیز ہو جائے گا، بڑا مشکل کمپٹیشن ہو جائے گا، لیکن اس کمپٹیشن میں گریٹرز
دا انسینٹیو، مور موٹیویٹیڈ ہوں گے آپ، بیٹر پرفارمنس چاہیے، اور سویٹر دا وکٹری، جب آپ جیت جائیں گے تو وہ آپ کی کامیابی آپ کو بڑی میٹھی لگے گی. لیکن اس کے لیے نمبر 1 ڈیزائر آپ کی کس طرح کی ہے، کمٹمنٹ. آپ کمٹمنٹ پر کس طرح قائم رہتے ہیں، کہیں آپ ڈگمگا تو نہیں جاتے، اپنے فیصلوں کو خود ہی ریجیکٹ تو نہیں کر دیتے. تو اس طرح کا حالات پیدا نہیں ہونے چاہیے اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں. یہ 2 چیزیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بتائی ہیں، باقی انشاءاللہ جو 8 چیزیں ہیں وہ اگلی جو ویڈیو آئے گی اس میں سٹیپ بائی سٹیپ میں آپ کو چیزیں بتاتا جاؤں گا. لیکن اس سلسلے میں اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اللہ حافظ.